سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج دن ہے جمعے کا 11 جنوری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مقامی نوجوان کو زدوکوب کرنے والے 2 ایشیائی گرفتار۔ الخرج، یہاں پولیس نے ایک مقامی نوجوان کو زدوکوب کرنے والے 2 ایشیائی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی نوجوان کنگ خالد اسپتال اور الخرج میں صحت خدمات کے امیر سلطان مرکز میں طبی معائنہ کے لیے پہنچا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک انڈونیشی اور پاکستانی بھی تھے۔ دونوں نے اسپتال مسجد کے طہارت خانہ کے قریب مقامی نوجوان کو زدوکوب کیا۔ معائنہ کرنے کے لیے آنے والی ایک خاتون نے اسمارٹ فون سے تمام واقعہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی سیکیورٹی ادارے حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پاکستانی اور انڈونیشی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں امیر سلطان مرکز سے منسلک پائے گئے۔ سعودی عرب پر دہشت گردوں کے 840 حملے۔ الریاض، سعودی دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ 840 دہشت گرد حملے سعودی عرب پر کیے گئے۔ یہ بات جنادریہ میلے میں وزارت خارجہ کے ماتحت ابلاغی مرکز نے بتائی۔ یوسف زارے نے کہا کہ 1979 عیسوی سے لے کر 2017 عیسوی تک اندرون بیرون ملک سعودی عرب اداروں پر 840 دہشت گرد حملے ہوئے۔ علاوہ ازیں حزب اللہ، القاعدہ، حوثیوں اور داعش تنظیم سے منسوب افراد نے سعودی عرب کو حملوں کی دھمکیاں بھی دیں۔ 7 علاقوں سے گرد آلود ہوائیں۔ الریاض، محکمہ موسمیات نے توقعات ظاہر کی ہیں کہ آج جمعہ کو سعودی عرب کے 7 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ الشرقیہ، نجران، ریاض، مدینہ منورہ، حائل، الجوف اور جنوب مغربی اور مغربی علاقے زد میں ہوں گے۔ 26,64,532 عمرہ ویزے جاری۔ مکہ مکرمہ ربیع الثانی 1440 ہجری کی اختتام تک عمرہ پر آنے والوں کی تعداد 22,49,964 تک پہنچ گئی۔ 1439 ہجری کے دوران مذکورہ مدت کے دوران آنے والے معتمرین سے ان کی تعداد 3.47% رہی۔ اب تک 26,64,532 عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب تک عمرہ پر آنے والوں میں پاکستانی معتمرین مسلسل اول ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈونیشی اور تیسرے نمبر پر ہندوستانی ہیں۔ سعودی عرب میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا ٹھیکہ۔ وزارت توانائی و صنعت معدنیات نے دوما الجندل میں پن چکی سے بجلی پیدا کرنے کا ٹھیکہ ابوظبی کی مصدر کمپنی اور فرانس کی بجلی کمپنی کو دے دیا۔ یہ سعودی عرب میں ہوا سے بجلی تیار کرنے والا پہلا اسٹیشن ہوگا۔ اس کی لاگت $500 ملین آئے گی۔ یہ 70,000 مکانات کو بجلی فراہم کرے گا۔ اس کی بدولت تعمیر اور پھر تکمیل کے دوران 1,000 ملازمتیں نکلیں گی۔ 6 ماہ کے بجائے تقرری ہوتے ہی سعودی ملازم نتاقات کا حصہ۔ ریاض، وزارت محنت سماجی بہبود نے نجی اداروں کو نئی سہولت دے دی۔ نتاقات پروگرام میں سعودی ملازم 6 ماہ بعد ہی شامل کیے جاتے تھے۔ اب تقرری کے فوراً بعد سعودی ملازمین کو نتاقات میں شمار کر لیا جائے گا۔ وزارت محنت کے ترجمان خالد اباخیل نے یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک سعودی ملازمین کو نتاقات کا حصہ تقرری کے 6 ماہ بعد بنایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی کسی سعودی کی تقرری ہوگی ویسے اسے نتاقات میں شمار کر لیا جائے گا۔ وزارت محنت نجی اداروں کو نتاقات پروگرام کے تحت پلاٹینیم، گرین، یلو اور ریڈ میں تقسیم کیے ہوئے ہے۔ اداروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جن کے کارکنان کی تعداد 10 سے کم ہے، دوسرے وہ جن کی تعداد 10 سے زیادہ ہے۔ 10 سے کم کارکنان والے اداروں میں ایک سعودی کی تقرری کی بدولت ادارہ نتاقات کی خصوصیات کا حامل مانا جائے گا، جبکہ 10 سے زیادہ کارکنان والے اداروں میں سعودائزیشن کی شرح مختلف رکھی گئی ہے۔ غیر ملکیوں کا کنٹرول توڑنے کے لیے 1,000 سعودیوں کی مفت ٹریننگ۔
ریاض ایوان تجارت نے اعلان کیا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مفت ٹریننگ 20 تا 22 جنوری کی جائے گی۔ اس میں 1000 سعودی خواتین و حضرات کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طور پر طریقے بتائے جائیں گے اور سکھائے اور سمجھائے جائیں گے۔ ایوان کے ڈپٹی چیئرمین لیبر مارکیٹ اور فروغ افرادی قوت کمیٹی کے چیئرمین منصور الشیشری نے بتایا کہ ایوان تجارت مختلف شعبوں میں سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو تربیت فراہم کر کے غیر ملکیوں کی جگہ ملازمتیں دلانے کا ایک طویل پروگرام بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بیشتر ماہر ایسے غیر ملکی ہیں جن کے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تعلیم دینے والے کسی بھی یونیورسٹی سے اس کی تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی تربیت۔ سعودی نوجوان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہنر سیکھ کر اس میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام نجی اداروں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو رواج دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ الشیشری نے کہا کہ سعودی تربیتی پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہوئے وہ ریاض ایوان تجارت کی ویب سائٹ پر جا کر اندراج کرا لیں۔ نجران میں خوشبویات کی دکانوں پر چھاپے۔ وزارت محنت سماجی بہبود کے ڈائریکٹر جنرل برائے نجران عبداللہ محمد الدوسری نے بتایا ہے کہ نجران ریجن میں خوشبویات کی دکانوں پر سعودیوں کی تقرری کا فیصلہ نافذ کرانے کے لیے چھاپا مہم شروع کر دی گئی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ خوشبویات کی 34 دکانوں پر چھاپے مارے گئے جہاں 56 سعودی مرد اور 9 سعودی خواتین کو ملازم پائی گئیں۔ 2 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ وزارت محنت 8 شعبوں میں سعودائزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مملکت بھر میں چھاپا مہم کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت نجران میں خوشبویات کی دکانوں پر چھاپے مارے گئے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان دکانوں کے سیلز مین ابھی تک غیر ملکی ہیں یا ان کی جگہ سعودی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ الدوسری نے مزید کہا کہ سعودائزیشن کمیٹی صبح شام چھاپے مارے گی۔ انہوں نے نجی اداروں کے مالکان سے اپیل کی کہ وہ سعودائزیشن کے سلسلے میں وزارت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے قبل مقامی اخبارات میں رپورٹیں شائع ہوئی تھیں کہ ایسے تمام شعبے جن کی سعودائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں عموماً اور خوشبویات کی دکانوں پر خصوصاً غیر ملکی خواتین و حضرات کثیر تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ جدہ میں ٹڈی اور جھینگروں کے حملے کا خطرہ نہیں۔ جدہ بلدیہ نے شہریوں اور مقیم تارکین کو اطمینان دلایا ہے کہ جدہ میں ٹڈی دل اور جھینگروں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے پھیلائے جانے والے خدشات بے بنیاد ہیں۔ بلدیہ حشرات کی نقل و حرکت پر نگرانی کر رہی ہے۔ جدہ کے مختلف علاقوں میں جھینگروں کی غیر معمولی تعداد دیکھنے میں آئی، تاہم اسپرے کرنے والی ٹھیکیدار کمپنی کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکن باندھ رکھیں۔ 24 جہازوں کو اجازت نامے دے دیے عرب اتحاد۔ عدن عرب اتحاد برائے یمن نے کھانے پینے کی اشیاء اور تیل مصنوعات لے جانے والے جہازوں کو 24 اجازت نامے کر دیے۔ ستمبر نیٹ پر عرب اتحاد نے بیان جاری کر کے بتایا کہ الحدیدہ اور السلیف بندرگاہ جانے والے جہازوں کو اجازت نامے دیے گئے ہیں۔ ان پر کھانے پینے کا سامان اور تیل مصنوعات لدی ہوئی ہیں۔ 3 جہاز 18 روز سے الحدیدہ بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہیں۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ 19 اجازت نامے ہوائی جہازوں، 12 اجازت نامے بری راستے سے جانے والوں اور 105 اجازت نامے قافلوں کی حفاظت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ 3 روز کے دوران 150 اجازت نامے جاری کیے گئے۔ الحدیدہ کے شہری حوثیوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ریاض بلدیہ کے اہلکاروں نے نماز میں غیر قانونی مٹھائی کی دکان سر بمہر کر دی۔ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر مٹھائیوں کی دکان کھول لی گئی تھی۔ دکان میں کام کرنے والے کارکنان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر لی گئی۔ سڑکوں کے 2 لاکھ بلب تبدیل۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سڑکوں کے کھمبوں کے بلب تبدیل کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ 2 لاکھ بلب تبدیل ہوں گے
تاکہ 70% بجلی بچائی جا سکے۔ دمام، الخبر، زہران، حادثہ اور سکاکا میں بلب تبدیلی پروگرام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں 70 سے 77% بجلی کی بچت ہوگی۔ العتیبی کی تشہیر، جرمانہ اور سامان ضبط۔ بہا، وزارت تجارت سرمایہ کاری نے زائد المیعاد میک اپ اور صفائی کے کام میں استعمال کی جانے والی غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کا الزام ثابت ہو جانے اور فوجداری کی عدالت کی جانب سے سزا کا فیصلہ سنانے پر نائف بن فہد العتیبی کے خلاف قانونی کارروائی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق نائف العتیبی بہا میں پلاسٹک مصنوعات اور اشیاء صرف کا کاروبار کر رہا ہے۔ اس کے تحت مذکورہ خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی۔ عدالت نے الزام ثابت ہونے پر اس پر جرمانہ کر دیا۔ غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء ضبط کر کے تلف کرنے اور مقامی اخبار میں العتیبی کے خرچ پر اس کی تشہیر کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جازان ڈینگی میں متعدد افراد مبتلا۔ جازان کے اسپتالوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے جہاں ڈینگی میں مبتلا متعدد مریض زیر علاج ہیں۔ مریضوں میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں۔ بعض مریضوں کی بابت ڈینگی میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے۔ معائنہ جات جاری ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں ہمارے جہاں مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں سرکاری ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کیوں قاصر ہیں۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے جی کیسے۔